الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جس صورت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، مراد اس میں قیامت ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منکرین کو، جو حضرات مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کی یقین کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اس کو جھوٹی سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ واقع ہوگی. دوسری ایک آیت میں فرمایا: الحاقۃ ما الحاقۃ، ثابت ہونے والی یقینی چیز حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور پھر آگے اس کے بعد اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، آگے فرمایا خافضۃ رافعہ، کچھ لوگوں کو یہ پست کرے گی، ذلت والے کرے گی، اور کچھ لوگوں کو بلند کرے گی، عزت والا بنائے گی. جو اس کے اقرار کرنے والے ہیں اور پھر اس کے مطابق اللہ پاک سے خوف اور خشیت کرنے والے ہیں، ان کے درجات کو تو یہ بلند کرے گا. اور جو آخرت کے منکر ہے اور اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ خافضۃ، ایسوں کے لیے پست اور ذلت والا. اور آگے اللہ پاک نے اس کے مناظر بیان فرمائے. پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ مضمون اگر ہے تو جنت اور جہنم، جنت کی نعمتوں کا، اور اسی طریقے سے جہنم میں پہنچنے والی تکلیف کا، اور اسی کے ساتھ آخرت کے بعد ہی چونکہ یہ حساب کتاب ہوگا اور آخرت کا یقین، میدان محشر میں حاضری، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ انہی مضامین کے اوپر مشتمل ہے، شامل ہے. اللہ پاک نے آگے یہ فرمایا زمین کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. یہی جو بڑے بڑے پہاڑ الصم البکم، مضبوط اور اپنی جگہ پر باقی رہنے والے، لیکن انہی پہاڑوں کو والجبال ارساہا ایک طرف فرمایا تو دوسری طرف فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ پہاڑ ہباء منبثا، اڑتی ہوئی ریت ہوتی ہے. ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں اور ریت اور چھوٹے سے چھوٹے مٹی کے ذرات اڑتے ہیں، ادھر ادھر جا کر وہ رل مل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مضبوط پہاڑ بھی اس طریقے سے ہو جائے، زمین ہلے گی. مختلف آیتوں میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز. دنیا کے زلزلے جب آتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں ہم، گزشتہ کل بھی آیا راسکا میں، یہ اس طریقے کے زلزلے آتے ہی رہتے ہیں. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قیامت کے زلزلے کی یاد دہانی کی. اس لیے کہ سائنس نے آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کیا کہ زلزلہ آنے سے پہلے پتا چلے کہ فلانی جگہ پر زلزلہ ابھی آئے گا، 5 منٹ 10 منٹ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے کا بھی پتا نہیں. یہ آج بھی اللہ پاک کی طرف سے آخرت کے استحضار کے لیے، قیامت کے مناظر کی ہمارے سامنے اس کی بالکل کھلی تصویر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا. اور اسی لیے سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت،
ان صورتوں کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کو قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنی ہوگی، بالکل صاف اور واضح انداز کے اندر جنت اور جہنم کے مناظر جس کو دیکھنا ہو، یہ ان صورتوں کو پڑھے اور ان صورتوں میں غور کرے۔ سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا، سمندروں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ ساری جو کیفیتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں، 3 جماعتوں میں تم ہو۔ سورہ رحمان اس سے پہلے والی جو سورت ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتوں کا تذکرہ کیا، یعنی جنت کے جو 2 گریڈ ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک طرف قرآن کریم نے فرمایا مقربین، سابقین، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا تو بڑا اعلیٰ درجہ ہوگا، اور اس کے بعد اصحاب الیمین جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے، اور تیسرے مکذبین اور ضالین، گنہگار۔ بار بار قرآن نے سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتیں بھی ذکر فرمائے اور ڈرنے کی چیزوں کو بھی سورہ رحمان میں ذکر فرمائے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم وَنُحَاسِبُ، کیسی کیسی جہنم کی کیفیتیں ہوگی ان سب کو ذکر کیا، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، یعنی زحمتوں کا، تکلیف کا، مصیبتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ڈرنے کی چیزوں سے ہم نے تمہیں ڈرایا، اگر نہ ڈراتے اور اچانک عذاب آ جاتا تو تم یہ کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا عذاب آ جائے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمیں ڈرایا۔ آپ کے سامنے میں نے جو روایت پیش کی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر لیا ہے شہوات سے۔ ویسے کوئی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر دارالامتحان ہے، ہم ایگزام اور امتحان کی دنیا سے گزر رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے یہاں خواہشات رکھی گئی، اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہوئی، اور اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں کی شکلیں اچھی اچھی طریقے سے انسان کے سامنے آتی ہے، نفس اور شیطان اس کو مختلف طریقے سے ورگلاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ان شہوات ہی سے گھیری گئی، شہوات میں مبتلا ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے تو حفت الجنت بالمؤمنین، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری گئی۔ دنیا میں ان کاموں کو کرنا ہے جو نفس اور شیطان نہیں چاہتے، تھوڑا بوجھ اور مشقت۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا انسانوں کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں، ایک آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر اس طریقے کے حالات آئیں گے، مستهم البأساء والضراء، جسمانی اعتبار سے بھی، مال دولت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ان سارے اعتبار سے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنت پریشانی کے بعد آئے گی، تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں برداشت کرو گے، اس کی برداشتگی کے بعد ایک تو وہ ہے مصیبت آ رہی ہے، بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کی، اور کچھ اللہ پاک کی طرف سے یا تو ہمارے گناہوں کے سبب سے، یا درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ پاک کا ایک تکوینی نظام ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے۔ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ مستهم البأساء والضراء، یہ دلیل ہے اس بات کی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اس روایت کو پیش کیا کہ حفت النار بالشہوات اور حفت الجنت بالمؤمنین۔ اللہ پاک نے آیت میں بھی فرمایا اور حدیث شریف میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے پہلے اجمالاً فرمایا مختصر طور پر کہ تم 3 جماعتوں میں تقسیم، پھر تینوں جماعتوں کا اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اعلیٰ درجے کے جنت والے حضرات مقربین،
फरौहun व रैहान व जन्नतुन नईम, इनके लिए अल्लाह पाक की मदद से उम्दा और शानदार नेमतें होती हैं। सूरह रहमान में भी इनके लिए वलिमन खाफ से जो एक सफे में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया, ये इनके लिए सबसे आला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, पहले वाली जो जन्नत है उससे कम दर्जे की जन्नत, और फिर उन जन्नतों की नेमतों का जिक्र फरमाया। लेकिन इन सब में हमें अल्लाह पाक का खौफ और खशियत याद दिलाए। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि आपके मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, जो कुछ भी आपसे लग़्ज़िशात हो सकती है हमने पहले से उसको माफ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक रिवायतों में आता है कि आप ये फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से ज्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। दूसरी रिवायत में रियाद सालीन में 100 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपने नेक और सालेह बंदों का जिक्र किया कि रात भर इबादतों में मशगूल होते हैं और वबिल अस्हार हम यस्तग़फ़िरून, सुबह के वक्त में सहरी के वक्त के अंदर वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। मा अबदना का हक़ इबादती मा अरफ़ना का हक़ मारिफती, हमने इबादत का जो आपका हक है वो अदा नहीं, हमने आपकी मारिफत और आपकी पहचान का जो हक है वो हम अदा नहीं कर सकते। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन आयात में बताया वलिमन खाफ मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़े होने से जो बंदा डर गया। साफ बात है, खड़े होने से डरने का मतलब क्या है? जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, और चाहे वो अकाइद की लाइन से हो, आमाल की लाइन से हो, मुआशरात और समाजियात की लाइन से हो, मामलात और कारोबार की लाइन से, दीन मुकम्मल है। इसलिए हर चीज में हर चीज को किस तरह करनी है, किस तरह उसको नहीं करना है, सब कुरान और हदीस ने बतलाया। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। इतना शानदार जुमला फरमाया वनहन नफ्स अनिल हवा, इसका नतीजा ये होता है कि ख्वाहिशात से अपने आप को बचाता है, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचाता है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना। दूसरी आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ये जो आयत पढ़ी उसमें भी सिर्फ खौफ नहीं बतलाया। खौफ का असर क्या होता है? बंदा उस गुनाह वाले काम से डर जाता है, बच जाता है। इसलिए वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही सिर्फ नहीं फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, ये तो आला दर्जे के हजरात है। वो पूरी पूरी रात इबादत करने के बाद अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हिज़्बुल आज़म में, मुनाजात मकबूल में और हदीस शरीफ की हिस्न हसीन और इस तरह की दूसरी कई किताबें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाई, इमाम बुखारी ने, उसमें आप ये फरमाते हैं वो भी मुआफ़ात मिन उक़ूबती, मुआफ़ात आप हमें माफ कर दीजिए आपकी सजा से। इसी तरीके से हम आपके गजब से डरते हैं, हम खौफ करते हैं आपके गजब से। तो अल्लाह पाक की जिन हजरात को जितनी ज्यादा पहचान हुई, मारिफत हुई, मोहब्बत और ताल्लुक हुआ, वो इतना ही अल्लाह तबारक तआला से डरते हैं। दोस्त और बुजुर्ग, हमारे आजकल के जो हालात हैं, गुनाह और बुराइयां हमारे सामने रात दिन मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं। पहले इतनी गुनाहों की शक्लें नहीं थी। शैतानी कुव्वतों ने इंसान को इस तरीके से कर दिया है, नजर उठाओ तो गुनाह, नीची करो तो भी गुनाह। आपको कह चुका हूं, मोबाइल में नीचे ही निगाह होती है लेकिन पूरी दुनिया पर निगाह होती है। तो अब कहां से किस किस तरीके से अपने आप को बचाएं? हलाल और हराम की कमाई में, कारोबार में इतनी शक्लें हराम की निकाली और ऐसे घुमा फिरा कर सूद को ले आए, ऐसे घुमा फिरा कर उसमें सट्टाबाजी को ले आए कि आदमी जब उसमें गौर करता है उस कारोबार की राय में, तो उमूमी तौर पर नतीजा यही निकलता है कि ये शरीयत मुतहरा के यहाँ साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के कारोबार से मना। तो ये इतनी परेशानी और इतनी तकलीफ, अल्लाह पाक फरमाते हैं वलिमन खौफ मकाम, अल्लाह पाक से खौफ और खशियत का तकाजा ये होगा कि आदमी कारोबार कर रहा है, ये तसव्वुर होगा दुनिया की जिंदगी चल हो जाए, मरने के बाद की हमेशा जिंदगी है और फिर वहां हिसाब किताब होगा। सींग वाली बकरी को बेसींग वाली बकरी से जो कुछ उसने मामला किया होगा, पुल सिरात पर उसका फैसला उसका होगा। ऐसी मखलूक जो मुकल्लफ नहीं है,
لیکن سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لیا ہے، پھر ان کا تو حساب ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، طغیان اور سرکشی کی اور اپنے نفس کو شہوات میں مبتلا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ خوف اور خشیت، قرآن کریم نے یہ مضامین کثرت سے ذکر کیے، جنت کی نعمتیں اتنی کثرت سے ذکر کی اور جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، رجل مومن جنہوں نے فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ڈرایا، وہ خود بھی اسی خاندان کے فرعون کے رشتے دار ہیں، لیکن جب ان کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف اور خشیت آ گئی تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو واعظ فرمایا، قرآن کریم کی سورت کا نام ہی مؤمن ہے، اس رجل مومن کی نسبت سے سورت کا نام مومن ہے، اور انہوں نے جو اپنی قوم کو فرعونیوں کو جو نصیحتیں فرمائی انہوں نے سب کچھ کہا لیکن نہیں مانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تقویٰ اور خوف اور خشیت الہی کی یہ برکت ہوتی ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ پاک نے تقویٰ کے 5 انعامات ذکر فرمائے کہ اگر تقویٰ اور اللہ سے ڈر اور خوف مومن کو پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیں، اور من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا جس کا اس بندے کو تصور نہیں۔ اللہ پاک سارے مسائل حل کر دیں گے۔ جملہ مختصر ہے، یہ ساری زندگی کے جتنے مسائل آ سکتے ہیں اللہ پاک نے ان تمام کو اس میں ذکر کیا۔ تو دوست اور بزرگ، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے اندر جنت کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ ان نعمتوں کی رغبت ہو اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ جہنم کا تذکرہ کیا وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس سے ہم ڈر جائیں۔ واقعات قرآن کریم نے تقویٰ کے ذکر کیے، سیدنا یوسف علیہ السلام، شیطان نے اور زلیخا نے سارے اپنی طرف سے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مبتلا کرنا چاہا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو انسانوں کے لیے نچوڑ کے طور پر ذکر فرمایا کہ جو صبر کرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کا خلاصہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس میں اللہ پاک سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے خوف، آپ کے عذاب سے مجھے بچائیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور خشیت کس سے سنی چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماں اور بیٹی کا دودھ کا واقعہ، ماں کہہ رہی دودھ میں پانی ڈال لیجیے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ عمر کہاں یہ دیکھنے آئے گا، کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہی۔ دوست اور بزرگوں، دنیا اس وقت گناہوں کی سب سے بڑی آواز ہے، کریمنل کیسز جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، عجیب و غریب انداز کے انسانیت کو شرمسار کرنے والے، شرمندہ کرنے والے، رات دن چھوٹی چھوٹی 2-4 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا بھی، جبر، پھر ان کو قتل کرنا اور نہ معلوم کتنی قسم کے گناہ ہوگا۔ یہ اتنے مقدار کے اندر قرآن کریم نے ایک ہی جملہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر جو یقین رکھے گا۔ یہ بیٹی نے ماں کو یہی کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا دیکھا۔ جب یہ تصور کسی مومن کے دل میں آ جائے گا تو رات کی تنہائیوں میں بھی وہ گناہ نہیں کرے گا، یا گناہ کیا تو توبہ اور استغفار اللہ پاک سے کر لے گا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کا کام ہو گیا، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح ایک عورت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضور کے پاس گئے، کہا ہم سے یہ گناہ ہوگا، آپ نے منہ پھیر لیا تو دوسری طرف گئے، پھر آپ نے ادھر چہرہ کیا تو ادھر آ گئے، 3-4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر حضور ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں پاگل پنا تو تم میں نہیں ہے، ابھی کا جنون، کچھ تمہارے اندر پاگل پنا، کچھ صبر؟ کہے اللہ کے رسول میں سب کچھ ہوش و حواس میں بول رہا ہوں اور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ مجھے اس سے پاک کر دیں۔
قابلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہو گیا گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کے پیٹ میں بچہ، آپ نے کہا اتنی مدت کے بعد آنا۔ اس مدت میں حضور نے کوئی دستاویز، کسی رجسٹر کے اندر کوئی گناہ کرائم ان کا رجسٹر میں درج نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کرائم کا پورا نظام دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نقطۂ نظر سے قائم فرمایا، عدالتیں قائم فرمائی اور پھر اسلامی نظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، یہ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد یہ عورت چلی گئی، پھر بچہ لے کر آئے، لیکن بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، ابھی جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے تمہیں سزا مؤخر کر۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی مدت میں ماں کی ممتا اس بچے کی بنیاد پر کتنی رچ گئی ہوگی، بار بار اپنے بچے کو دیکھ کر، اور اس کی بنیاد پر اب اس گناہ کی کیا سزا ہے یہ بھی معلوم ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان سے محاسبہ نہیں کی، ایک دن پھر وہ عورت آئی، گود میں بچہ ہے اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول اس کو اب میری ضرورت نہیں رہی۔ یہ خوف اور خشیت جب ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگل میں چرواہا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دے، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، تمہارے مالک کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کا، چاہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اور حساب کتاب تو وہاں لینا ہے، مالک کا حساب تو دنیاوی اعتبار سے، اور اس حساب کا بھی حساب وہاں دینا ہے، بندوں کے حقوق میں بھی کچھ گڑبڑ کی ہوگی اس کا بھی جواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا یہ آسان نہیں، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کی پہچان، اس کی طاقت اور اس کی قوت کا دماغ میں استحضار کرنا، جب یہ چیزیں آتی ہے تو پھر انسان ڈرتا ہے۔ ایک معمولی سا گناہ کیا تو آدمی کو معمولی سا ڈر ہوگا، بڑا گناہ کرتا ہے دنیاوی حکومتوں کے اعتبار سے بھی وہ اس بڑے گناہ کی سزا کا تصور کر کے اس سے ڈرتا ہے، چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی، جب گناہ کی سزا کا پتہ چلتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بناہ نفس عن الہوا کب ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، خوف اور خشیت اللہ پاک کی جب دل کے اندر آئے گی تو یہ تقاضا کرے گی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس لیے یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری اس کی طرف حکم ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ جب جنت سارے جنتیوں سے بڑھ جائے گا اس کے بعد جنت کے اندر کچھ خلا، کچھ حصہ باقی رہے گا، جنت اللہ پاک سے عرض کرے گی کہ اتنا حصہ میرے اندر باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے اور پھر ان کو جنت سے بڑھے گا۔ یہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد رہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جن لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کوئی جن کو دنیاوی اعتبار سے تکلیف اور مشقت نہیں آئی اور سیدھے وہ جنت میں چلے گئے، یہ تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو کیا مزہ آیا، مزہ تو اس کو آتا ہے الحمدللہ الذی، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں محنت اور مشقت میں دنیا میں رکھا، تکلیف اور آزمائش آئی اور اب اس کے بعد جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ آخرت کے اندر، جنت کے اندر یہ دنیا والی جو ہماری بیوی اور ہماری عورت یہ نماز اور عبادت کرنے والی، اس کے مقابلے میں جنت کی حوریں جو ہوئی یہ اللہ پاک کی طرف سے انشأناہن انشاء وجعلناہن عربا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے، وہ دنیاوی مشقتیں اور تکلیفوں والے نہیں ہوں گے۔ تو جو مزہ دنیا کی عورت کو وہاں آئے گا اور اپنے شوہر سے جو تعلق ہوگا وہ ان حوروں کا اس سے کم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرشتوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے کیا تو آخرت ہمارے لیے کر دی، ہم نے آپ کا گناہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے کہ نہیں، جن کو میں نے اپنے طرف سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت فرمایا، خلقت بھی، جن کے اندر نفخت فیہ من روحی، میں نے جن میں اپنی روح کی، اس لیے یہ دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں کل قیامت کے دن بہت ساری نعمتوں کی شکل میں آئی،
جنت والی چیزیں لے کر آئیں گے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اصل چیز ہے اللہ پاک کا خوف اور خشیت دل میں ڈالے. یہ کیسے آئے گا؟ یا تو اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا، یا نیک لوگوں کی باتیں سن کر آئے گا کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. یہ سب قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کو ذکر کر کے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے اگر زندگی گزارو گے تو زندگی میں چین اور سکون آئے گا. تکلیفیں اور مصیبت سے تو جو اللہ پاک نے مقدر میں رکھی ہے، ملک کا سب سے بڑا سربراہ ہوگا اس کو بھی آئے گی، بادشاہ اور بڑے تاجر کو بھی آئے گی، اور چھوٹے غریب کو بھی آئے گی. یہ پورا ہر ایک کی مصیبتیں تکلیفیں الگ الگ اعتبار ہیں. اس لیے لمبا قصہ ہے، میں اس کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. ایک صاحب اللہ کی نعمتیں دوسروں کو دیکھ کر پریشان رہتے. اب آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ جب تک میں مالداروں میں بیٹھا کبھی چین سے سکون نہیں ملا. اس لیے کہ وہاں باتیں ہو بنگلے کی، وہاں باتیں ہو بڑی بڑی گاڑیوں کی، اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو، تو سوائے افسوس کے آدمی اپنے سے نیچے والوں کے پاس جب جائے گا تو وہ بیچارے تو چھوٹی باتیں کریں گے، تو انسان کو شکریہ کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان سے زیادہ دیا. تو خیر، یہ اس طریقے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو پورا بے چین اور پریشانی. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ جاؤ دیکھو انسانوں میں جو تم کو سب سے زیادہ خوش نظر آئے، ہم تم کو وہ خوشی عطا کریں گے، وہ نعمتیں دیں گے. یہ بہت گھومے پھرے، بہت سو سے پوچھا، لیکن ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تکلیف دی. ایک مرتبہ وہ ایک باغیچے میں گیا، وہاں ایک مرد اور ایک عورت اور بچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی خوشی اور مذاق کر رہے ہیں. اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں. تو اس نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے فلانا دیکھا کرتا، فرمایا کہ پہلے اس کو جا کر پوچھ. جب اس سے پوچھا گیا تو پورا واقعہ اس نے بتایا. وہ مناسب نہیں ہے کہنا، اس کی بیوی اور اس کا مسئلہ تھا. محبت کے اندر اس کی بیوی بیمار ہوئی، اس نے اپنے شرمگاہ کو کاٹ دیا. یعنی بیوی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لو گے. کہا کہ نہیں. تو کہا نہیں تم کرو گے. تو اس نے اپنے اس آلے کو ہی کاٹ دیا تاکہ بیوی کو اطمینان ہو. اتفاق یہ ہوا کہ بیوی تندرست ہو گئی اور اب یہ کسی کام کا ہے. اب یہ عورت دوسرے کسی سے تعلق قائم کر دی. تو یہ جو خوشی کا اس کا مقام تھا یہ تبدیلی میں ہو. اب وہ ظاہر میں خوش ہے. اس آدمی کو جب اس کا پتہ چلا، اسی کو شاعر کہتا ہے دری دنیا کسے بے غم نواز. اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو غم اور پریشانی کے بغیر رکھا ہی نہیں. یہ دنیا ہے، آخرت کی زندگی جنت ہی ہے. فروح و ریحان، ہر طرح کا سکون، چین، امن و عافیت وہیں ملنے والا ہے. اس لیے اس تھوڑی سی زندگی کی بنیاد پر، تھوڑی سی لذت کی بنیاد پر اللہ پاک کی ناراضگی سے ہم بچیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین و آخر دعوانا.